تو اب وہ یہ سوشل میڈیا پر اور دیگر ذرائع پر ایک جو ہے وہ بحث اور مباحثہ اور مکالمہ اور اس کا پورا جو ہے ایک وہ چڑھ جاتا. ہم نے کتنی دفعہ کہا ہے میڈیا والوں کو کہ یار یہ ان مولویوں کے سامنے ہمیں بٹھاؤ. وہ کہتے ہیں نہیں شاہ صاحب آپ بڑا سخت بولتے ہیں. میں نے کہا بھائی بات اللہ کی کتاب کی ہے, وہ تو بندہ بڑا بےغیرت ہوتا ہے کہ جب اللہ کی کتاب کی بات آئے تو وہ سر جھکا لے. جب اللہ کی کتاب کی بات ہو, نبی کے نصاب کی بات ہو, پھر ہم سر جھکا کے تو بات نہیں کریں گے نا. ہم تو پھر پوچھیں گے بتا یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے, اس کے بارے میں بتا, اس کا کیا جواب ہوگا. ہم نے بہت دفعہ بولا, جیسے سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں, یہ پرنٹ میڈیا پر دیکھ لیں, الیکٹرانک میڈیا پر دیکھ لیں, یہ جتنے بھی ذرائع مواصلات ہیں, چاہے وہ برقی ذرائع مواصلات ہیں, چاہے وہ کاغذی ذرائع مواصلات ہیں, سب پر جو ہے ایک بات سن جاتی, یہ مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں, یہ مزاروں پہ جا کے دعائیں کیوں مانگتے ہیں, مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے, شرک ہے. بھائی عقل کے اندر تھوڑا سا عقل کو ہاتھ دو. مزارات پہ جانا اگر شرک ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع کے مزارات پر جایا کرتے تھے, ہر ہفتے جایا کرتے تھے. آپ علیہ السلام معراج کو جا رہے ہیں, بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے, معراج کو جا رہے ہیں, اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں, پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر حاضری دیتے ہیں. جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی وہاں ہمارے نبی وہاں حاضری دیتے ہیں, وہاں تشریف لے جاتے ہیں, اور وہاں آپ علیہ السلام جا کر دعا کرتے ہیں, اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں. تو میں نے کہا مولوی صاحب آپ تھوڑا سا عقل کو ہاتھ مارے, یہ اللہ کے نیک بندے جہاں پر آرام فرما ہوتے ہیں اس جگہ پر اللہ کے انوار و تجلیات برس رہے ہوتے ہیں. تو اس جگہ پر چونکہ اللہ کے انوار و تجلیات, بولا جی شاہ صاحب وہ کیسے, میں نے کہا لے سن حدیث سن لے. یہ معجم کبیر کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے, مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے, الاسرار المرفوعہ جو مولا علی قاری کی ہے اس کے اندر موجود ہے, العالی المسنونہ جو امام سیوطی کی ہے, سب مانتے ہیں, اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. معجم الکبیر کے اندر حدیث کا نمبر ہے 303, مجمع الزوائد کے اندر حدیث کا نمبر ہے 268, اور الاسرار المرفوعہ جو امام مولا علی قاری کی ہے اس میں حدیث کا نمبر ہے 442, اور العالی المسنونہ جو امام سیوطی کی اس میں حدیث کا نمبر ہے 65. اب یہ حدیث کا نمبر بتانے کا بھی زمانہ آ گیا. پہلے عالم کی زبان پر لوگ یقین کرتے تھے کہ یار حدیث پڑھ رہا ہے, جھوٹ نہیں بولے گا, لیکن اب یہ بتانے کا زمانہ آ گیا تو یہ حدیثوں کے نمبر بھی سن لو کہ وہ آسمان سے اللہ کے نیک بندوں کی جائے استراحت پر جہاں وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں وہاں پر انوار و تجلیات نازل ہو رہے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہے اس حدیث کے, عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اچھا ان کو بولو نا ذرا حدیث عربی میں پڑھ کے سنا دو. اردو کی کتابیں سامنے رکھ کے حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں کیمرے کے سامنے, بس دو باتیں کرنا آتی تو بس کہتے ہیں بھائی ہم بہت بڑے اسکالر بن گئے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکل شیء معدن ومعدن التقوی قلوب العارفین. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ بات سن لو, ہر شے کی کوئی نہ کوئی کان ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی مائن ہوتی ہے. مائن سمجھتے ہیں, جہاں پر کان کے اندر جیسے کوئلے کی کان, ہیرے کی کان, سونے کی کان, چاندی کی کان, وہاں پر ایک پورا بہت بڑا جمع غفیر ہوتا ہے ان چیزوں کا. تو نبی پاک نے فرمایا ہر چیز کے جو ہے وہ ذخیرے کی ایک جگہ ہوتی ہے, کان ہوتی ہے اس کی. فرمایا کہ وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ, اور یہ جو تقوی کی کان ہے نا یہ اللہ کے نیک بندوں کے دل ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے دلوں کے اندر تقوی کے بڑے بڑے پہاڑ چھپے ہوئے ہیں. تو ان کے دل ان کی قبروں میں ان کے ساتھ ہی ہے نا. نہیں سمجھے آپ بات کو, وہ قبر میں جاتے ہوئے اپنے دل باہر تو نہیں چھوڑ کے گئے, ان کے دل ان کی قبروں میں ان کے ساتھ ہے. تو وہاں پر تقوی, اور جہاں تقوی کی کان ہو وہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہے. اب دوسری حدیث سنیے, المعجم الکبیر للطبرانی کی حدیث کا نمبر 12 ہے, جلد نمبر 12 ہے, اور حدیث کا نمبر ہے 274, اور امام سیوطی کی جمع الجوامع ہے, اس کا حدیث کا نمبر 6921 ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عمر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان للہ عبادا اختصوا بحوائج الناس. اس حدیث کو سنیے گا اور ان کو کہیے گا اپنا سر دھنیے گا. میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے حدیث پڑھ کے سناؤ نا یہ والی, ان للہ عبادا اختصوا بحوائج الناس یفزع الناس الیہم فی حوائجہم اولئک الآمنون من عذاب اللہ
میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں جان لو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں پر مشکل پیش آتی ہے یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، کہ لوگ اپنی مشکلوں میں ان کی طرف دوڑتے ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کے جو مزارات ہیں. میں نے حدیث سنا دی آپ کو. اب آ جائیے قرآن کی طرف آ جائیے. قرآن پاک کے اندر واضح طور پر یہ آیت کریمہ موجود ہے. اسی ضمن کے اندر میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سنانا چاہوں گا. یہ قرآن پاک کے اندر اسی ضمن میں آیت کریمہ موجود ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ آل عمران ہے اور یہ آیت کا نمبر ہے 38. ہنالک دعا زکریا ربا. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے پاس آتے ہیں، ان کی خلوت گاہ میں. ماموں ہے، یہ بانجی ہے ان کی. خلوت گاہ میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بے موسم کے پھل پڑے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ابھی یہ جو موسم ہے، یہ موسم جن پھلوں کا نہیں ہے، مثلا یہ موسم مالٹوں کا نہیں ہے، ابھی اگلا موسم آئے گا. یہ جو ہے نا، یہ اللہ نے بھیجے میرے لیے. قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے. تو حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی خاص جگہ ہے. قرآن کہتا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے قرآن یہ بھی تو پڑھ کے سنائے نا. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، کون؟ بولو سارے بولو، کون؟ اللہ کے نبی وہیں پر کھڑے ہو کر اسی جگہ پر ہنالک دعا زکریا ربا. حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک دعا رکی ہوئی تھی، عرصہ دراز سے قبول نہیں ہو رہی تھی. آپ نے دیکھا یہ تو بڑی مبارک جگہ ہے، یہ تو بڑی مقدس جگہ ہے، یہ تو بڑی مقدس جگہ ہے، اب متبرک جگہ ہے. آپ نے وہیں پر کھڑے کھڑے دعا کی. قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے اللہ یہ تو بڑی مقدس جگہ ہے، یہاں تیری نیک بندی عبادت کرتی ہے، یہاں تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. میں یہاں پر دعا کرتا ہوں، میری عمر 120 سال ہو گئی ہے، مجھے اب اولاد کی نعمت عطا فرما دے. بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا اس مقدس جگہ پر تم نے دعا مانگی ہے. 120 سال تمہاری عمر ہو گئی ہے، 90 سال تمہاری بیوی کی عمر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اس مقدس جگہ پر دعا مانگ لی ہے. اب قبول کروں گا، رد نہیں کروں گا. جاؤ اس عمر میں تمہیں ہم ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں. اونچا بولو بولا نہیں وہ پھر ہمارے فرقے کا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا نا قرآن میں فرقے کی بات نہیں ہے. قرآن میں جن کی بات ہے وہ ہم اہل السنہ والجماعہ ہے. قرآن میں جن کی بات ہے وہ احمد رضا خان کے ماننے والا ہے، وہ امام ربانی کے ماننے والا ہے، وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے ماننے والا ہے، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ماننے والے. تو میں نے کہا مولوی صاحب جب قرآن میں آ گیا کہ اللہ کے نیک بندے جہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کا نبی درس دے رہا ہے، قرآن کے اندر اللہ کا نبی درس دے رہا ہے. میں نے کہا یہ عقیدے کوئی ہم نے گھر سے نہیں گڑھے، اللہ کی کتاب سے لیے اور نبیوں کے درس سے لیے ہے. تو جب اللہ کا نبی درس دے رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی جس جگہ پر جلوہ فرمائی ہوتی ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ مزارات پر بھی تو اللہ کے نیک بندے ہی ہیں نا، تو یہاں پر اسی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟